نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ طلاق کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں اچھی طرح شمار کرو، اللہ سے ڈرو اور جو تمہارا پروردگار ہے ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ خود نکلو خطاب کریں، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلے اس نے اپنی جان پر ذکر کیا، تو نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ یہاں تک ترجمہ ہے اور کچھ جب میاں بیوی میں طلاق کے ذریعے رہتی ہو جائے تو عورت کو دوسرا نکاح کرنے کے لیے کچھ مدت انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جو ہے یہ 228 میں جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہو ان کی طلاق کے بعد ان کو 3 ماہواریاں منصوب لگیں۔ اب اس آیت میں طلاق دینے والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر انہیں طلاق دینی ہو تو وہ اس سے فقط طلاق دیں کہ عدت ہونے والی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ اس میں یہ ایک بات خیال رکھنی چاہیے کہ عورتیں خود خلا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو بسائے رکھے، ایسی نوبت نہ آئے، لیکن وہ ان کو خود بھی اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو خلا مانگنا ہے تو اس کو مانگے۔ آج کل نوٹس وغیرہ ایسا ہوتا ہے تو وہ اس کو مد نظر رکھیں کہ وہ مطالبہ نہ کریں۔ پہلے تو یہ ہے کہ معاملات کو ختم کیا جائے، جو آپس میں رنجشیں ہیں، جو تیسرا بندہ کوئی مسئلہ کرتا ہے یا شیطان یا اس کے علاوہ کوئی گھروں کو توڑنے والی دوسرا بندہ بات کرتا ہے تو اس کی بات نہ سنی جائے، آپس میں صحیح مسئلے کو حل کریں یا پھر بڑوں کو بٹھا کر مسئلے کو حل کریں۔ جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے، اس کا حل طلاق نہیں ہے، طلاق بہت آخر میں اس کا۔ تو یہاں پہ فرما رہے تھے جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ایسے وقت طلاق نہ دی جائے جب بیوی کو منقاری آ رہی ہو، اسے فہم یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں اسے جماع بھی نہ کیا ہو۔ اس حکم میں 2 مصلحتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ اسلام میں اس کا ایک مرتبہ قائم ہو جائے تو وہ قائم رہے، اور اگر طلاق کے بعد طلاق کے ذریعے اس کی نوبت آئے تو وہ بھی اچھی طرح سوچ سمجھ کر شریفانہ طریقہ پر ہو، جس میں میں سے کوئی نہ واجبی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اگر ماہواری کی حالت میں طلاق دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کی نفرت کی وجہ سے دی جا رہی ہو، یا اگر اس پاکی کی حالت میں دی جائے جس میں دونوں جمع کر چکے ہیں تب بھی ہو سکتا ہے طرف شوہر کی رغبت کم ہو گئی ہو۔ اس کے برخلاف اگر ایسے طہر میں طلاق دی جائے، یعنی طہر یہ کچھ ہمارے احناف کے 15 دن شمار ہوتے ہیں تو اختلاف ہوتے ہیں، لیکن 15 دن باقی کے دن ہوتے ہیں، اس میں ایک مرتبہ بھی جمع نہ ہوا ہو۔ عام طور پر یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف سے رحمت اپنے شباب پر ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ طلاق کسی وقتی بے رغبتی کا نتیجہ نہیں ہے۔ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماہواری کے دوران طلاق دی جائے تو عورت کے لیے عدت کا زمانہ بلا وجہ لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ جس ماہواری کے دوران طلاق دی گئی ہے وہ عدت میں شمار نہیں ہوتی، اس لیے عدت اس وقت شروع ہوتی ہے جب عورت اس ماہواری سے پاک ہو جائے، یعنی اس کے بعد نیکسٹ 3 مہینے پھر دوبارہ ماہواری آنے کا انتظار کرے، اس سے عورت کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ لہٰذا حکم یہ دیا ہے کہ طلاق ایسے طہر میں دی جائے جس میں جمع نہ ہوا ہو۔ اس آیت کی تفسیر، اس آیت کی وہ تفسیر ہے جو اکثر مفسرین نے اختیار کی ہے، تو
اس کی تائید کچھ صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی ایک اور تفسیر کی ہے، وہ آج کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ انہیں عدت کے لیے طلاق دے اور مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ انسان کا بیوی کو طلاق دے تو رجعی طلاق دے جس سے عدت کے دوران رجوع کرنا ممکن ہے۔ جیسے طلاق تین قسم کے ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ مغلظہ یعنی تین طلاق نہیں دینی چاہیے، گویا عدت تک کے لیے طلاق دی جائے، اس دوران سوچنے کی سمجھنے کا موقع ہوگا، اور اگر حالات معمول پر آ جائیں تو طلاق سے رجوع کر لیا جائے، جیسا کہ ابھی آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ عدت کے دوران شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ جس بیوی کو طلاق دی ہے اس کو اپنے گھر میں رہائش فراہم کرے، اور عورت کے ذمہ بھی یہ واجب ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے اور کہیں نہ جائے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے وہ صورت اس سے فرما دی ہے جب عورت کسی پہلے کا ارتکاب کرے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے میں بدزبانی کرنے لگے، اس وقت میں بھی اس کا شوہر کے گھر میں رہنا ضروری نہیں۔ اس طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات باہمی جھگڑے کی وجہ سے لوگ طلاق دے ڈالتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں نکاح کا رشتہ دوبارہ قائم ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب طلاق رجعی دی جائے۔ اس لیے اس آیت میں ترغیب یہی دی گئی ہے کہ طلاق دینی بھی ہو تو طلاق رجعی دینی چاہیے، کیونکہ طلاق بائن کے بعد شوہر کے ہاتھ سے رجوع کا اختیار نکل جاتا ہے، اور طلاق مغلظہ یعنی تین طلاقوں کے بعد بھی شوہر کے ہاتھ سے دوسرا نکاح کرنے کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تو اس سے بچنا چاہیے، کرنے کی کوشش کرنا، طلاق سے بچنا اور مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا۔